آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ میری ہی طرح مجھے کھڑے کھڑے گردن گھما کر دیکھ رہا تھا۔ وہ شخص کوئی دوسرا نہیں، میں خود ہی تھا۔ ہاں، وہ بالکل میں ہی تھا۔ جس انداز سے میں کھڑا تھا وہ بھی اسی انداز سے کھڑا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے منہ سے چیخ نکلی۔ میں نے اونچی آواز میں کلمہ پڑھا۔ ٹھیک اسی انداز میں وہ بھی چیخا اور کلمہ اس نے بھی پڑھا، جس کے فوراً بعد میں نے ایک جانب دوڑنا شروع کر دیا۔ دوڑتے ہوئے میں نے اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا تو منظر مجھے مزید خوفزدہ کر رہا تھا۔ جس انداز سے میں دیکھ رہا تھا وہ بھی اسی انداز سے مجھے دیکھتے ہوئے میری مخالف سمت میں بھاگ رہا تھا۔ میں اور بھی تیز رفتاری سے بھاگنے لگا۔ اسی دوران میرا بیگ کہیں گر گیا، جسے اٹھانے کی مجھ میں ہمت نہ تھی۔ کافی بھاگنے کے بعد جو میں مڑا اور مڑ کر پیچھے دیکھا تو اب سناٹا چھا چکا تھا۔ میں ایک جگہ رک کر ہانپ رہا تھا۔ میرا ذہن معاف ہو چکا تھا۔ اس طرح کے واقعات سے میرا کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ میں اکیلا ہی تھا۔ یہی احساس مجھے اور خوفزدہ کر رہا تھا۔ میں بس کلمہ پڑھے جا رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس طرح کے حالات کا سامنا ہوا تھا۔ اکھڑی سانسوں کا توازن بحال کرنے کے بعد میں نے اپنے چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ میرے چاروں طرف گھر دکھتے تھے۔ میں بھاگتے ہوئے اپنا راستہ کھو بیٹھا تھا۔ تبھی دور ایک روشنی کا ہولہ نظر آیا۔ میں اپنے اعصاب پر قابو پا کر اسی طرف چل پڑا کہ شاید کوئی وہاں مل جائے۔ لگ بھگ آدھے میل کی مسافت کے بعد روشنی نظر آنے لگی۔ چاند کی چاندنی میں نظر آ رہا تھا کہ وہاں ایک جھونپڑی تھی۔ مجھے امید کی کرن نظر آئی۔ اکثر گاؤں کے کسان کھیتوں کی حفاظت کے پیش نظر اسی طرح کی جھونپڑیاں بنا کر سویا کرتے تھے۔ چلتے چلتے میں اس جھونپڑی کے دروازے پر سامنے آ کر رکا۔ لکڑی کا ٹوٹا ہوا دروازہ تھا۔ روشنی اس دروازے کے چھید سے آ رہی تھی۔ غالباً چراغ کی روشنی تھی۔ دروازے کے کچھ فاصلے پر ایک بڑا درخت تھا جس کے نیچے ایک ہاتھ سے چلانے والا نلکا لگا ہوا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی اور آواز دی کہ کوئی ہے؟ مجھے مدد چاہیے، شہر سے آیا ہوں۔ میں نے یہ سب کچھ ایک ہی سانس میں کہہ ڈالا۔ میں نے کچھ دیر انتظار کیا لیکن آگے سے کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے پریشانی کے عالم میں دروازے کے اندر جانے تک حالا تو وہ چوں چوں کی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ سامنے ایک پانی والا مٹی کا بنا مٹکا پڑا تھا جس کے اوپر ایک پیالہ اور اس کے ساتھ مٹی کے چبوترے پر چراغ جل رہا تھا۔ ان چیزوں کے علاوہ اندر کچھ نہیں تھا۔ اچانک چراغ بجھ گیا۔ چراغ بجھتے ہی اندھیرا چھا گیا۔ گیدڑوں کے رونے کی آوازیں پھر سے آنے لگی۔ رات کے سناٹے میں گیدڑوں کے رونے کی آواز نو مولود بچے کے رونے کی آواز جیسی تھی۔ میں گھبرا کر پیچھے کی جانب مڑا۔ جھونپڑی سے باہر نکلتے ہی سامنے دیکھ کر چونک گیا۔ کوئی سفید لباس میں لپٹا اسی جانب چلا آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں لالٹین تھی جس میں جلنے والی ایک نہایت مدھم سی روشنی تھی۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتے اسی کی جانب چلنے لگا کہ اس تک خود جا کر مدد مانگ سکوں۔ اسے دیکھتے ہی میرا دل ڈوبنے لگا، بلکہ منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ بمشکل میں اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنے لگا، جس کی صرف مجھے پہلی آیت ہی آتی تھی۔ وہ میرے سامنے کھڑا آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ میں صرف پہلی آیت دہرا رہا تھا لیکن وہ مکمل آیت الکرسی پڑھ رہا تھا اور مجھ سے بھی بلند آواز میں پڑھ رہا تھا۔ میں سخت سردی میں بھی پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ میں نے اونچی آواز میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور ایک جانب دوڑ لگا دی۔ خوف سے مجھے اپنے قدم بھی نہایت بھاری محسوس ہونے لگے۔ میں مسلسل بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ کافی دیر بنا پیچھے دیکھے بھاگتے ہوئے مجھے اپنے سامنے ایک اونچی دیوار نظر آئی جس کی اونچائی تقریباً 4 فٹ تھی اور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ میں سیدھا اس دیوار تک گیا، اچھل کر دوسری جانب کود گیا اور وہیں بیٹھ گیا۔ میری سانس اکھڑ چکی تھی۔ بھاگتے ہوئے پنڈلیاں کئی جگہوں سے بری طرح زخمی ہو گئی تھیں۔ تھکن سے چور چور ہو چکا تھا۔ میرا ذہن معاف ہو گیا تھا اور کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ پنڈلیوں کے زخم ٹھنڈی ہوا لگنے سے بہت دکھنے لگے تھے۔ سردی اپنے عروج پر تھی۔ میں کافی دیر دیوار کے سہارے بیٹھا مسلسل کلمہ پڑھے جا رہا تھا اور دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے، میری اس سے جان چھڑا۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا ہوا کہ کیا میں جنات کے گھیرے میں ہوں؟ لیکن یہ بات مجھے حیرت زدہ کر رہی تھی کہ وہ مجھ سے بہتر قرآن پڑھ رہے تھے۔ مجھے اب یاد آ رہا تھا کہ میں نماز کبھی کبھی پڑھتا اور قرآن تو کھلے یاد ہی نہیں کہ آخری بار کب کھولا تھا۔ بہت سی صورتیں بھول چکا تھا۔
آیت الکرسی مجھے پوری یاد آتی تھی، جس کی آپ پہلی آیت کے علاوہ سب بھول گیا تھا۔ دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگ رہا تھا، مہلت مانگ رہا تھا، سچے دل سے رب کو یاد کر رہا تھا۔ اب میں نے جیسے تیسے خود کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا اور ارد گرد کا جائزہ لیا۔ یہ دیوار دور دور تک پھیلی اندھیرے میں گم ہو جاتی تھی۔ نہ کہ سیب میں چل پڑا، یہ صاف ستھری جگہ بھی کوئی جھاڑیاں وغیرہ نہ تھیں۔ چلتے چلتے سامنے ایک محراب سا نظر آیا، لیکن یہ مسجد کے محراب کے مقابلے میں بہت بڑا تھا۔ محراب جس میں امام کھڑا ہو کر جماعت کرواتا ہے، مجھے یہ دیکھ کر سکون ہوا کہ غالباً یہ کوئی عیدگاہ ہے۔ میں سیدھا محراب میں جا کر بیٹھ گیا، سوچا اب صبح تک یہیں رہوں گا۔ یہی سوچ کر لیٹ گیا۔ موسم کے تیور ایک بار پھر بدل چکے تھے، ہوا میں ٹھنڈ مزید بڑھ رہی تھی، شاید بارش کا امکان تھا۔ آنکھیں بند کیے، اچانک آہٹ سی محسوس ہوئی، ایسے لگا جیسے میرے پاس کوئی کھڑا ہے۔ میں نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تو مجھ سے کچھ فاصلے پر میں نے ایک شخص کو کھڑے پایا، اور اس کے پیچھے بہت سے لوگ جمع تھے جو صفیں بنائے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ سب بالکل خاموش دیکھتے۔ میں لیٹے لیٹے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا کہ اچانک میرے سامنے کھڑا شخص پیچھے کی جانب مڑا اور اونچی آواز میں کہنے لگا، میت کو تو دفنانے کا وقت ہو چکا ہے، نماز جنازہ مکمل ہوئی۔ یہ سننا تھا کہ میں ڈر کے مارے یک لخت وہاں سے اٹھا اور بنا سمت کا تعین کیے بھاگ پڑا۔ یہ کھلا میدان تھا جس کے چاروں طرف 4 فٹ کی دیوار تھی۔ بھاگتے ہوئے یہ خیال مجھے لرزا رہا تھا کہ وہ جگہ عیدگاہ نہیں بلکہ جنازہ گاہ تھی، اور جس جگہ میں لیٹا تھا وہ جگہ میت رکھنے کی جگہ تھی۔ میں سیدھا اسی دیوار کے پاس پہنچا اور ایک بار پھر چھلانگ لگا کر دوسری جانب کود گیا اور اٹھ کر پھر بھاگنے لگا۔ گہرے بادلوں نے چاند کی روشنی کو ماند کر دیا تھا، اندھیرا اب گہرا ہو چکا تھا۔ میں اندھا دھند بھاگے جا رہا تھا۔ یہ جگہ ناہموار تھی، بہت سے اونچے اونچے مٹی کے ٹیلے سے بنے ہوئے تھے جنہیں میں پھلانگتے ہوئے بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ اچانک ایک زناٹے دار تھپڑ میرے گال پر پڑا۔ میں چکرا کر 2 قدم لڑکھڑا کر ایک گہری کھائی میں گر گیا۔ میں نے وہاں سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن تھک ہار کر بیٹھ گیا اور کھائی سے نکلنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ اچانک میرے اوپر کچھ گرا۔ میں ہڑبڑا کر اوپر دیکھنے لگا اور اوپر دیکھتے ہی اوپر کا سانس اوپر رک گیا اور نیچے کا نیچے۔ کچھ لوگ اس کھائی کے چاروں طرف کھڑے تھے جو بالکل میرے ہی ہم شکل تھے، اور ان میں کچھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہے تھے، جبکہ ان میں سے کچھ مجھ پر مٹی ڈال رہے تھے۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ جن کو میں مٹی کے ٹیلے سمجھ رہا تھا وہ قبریں تھیں، اور یہ جگہ قبرستان ہے اور میں خود ایک قبر میں موجود ہوں۔ میں نے اونچی آواز میں چیخنا شروع کر دیا، لیکن اب سب دعا چھوڑ کر مجھ پر مٹی ڈالنے لگے۔ میں مسلسل چیخ رہا تھا۔ اچانک وہ رک گئے اور ایک جانب چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی گہری خاموشی میں دور کہیں اذان کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ خوف سے مجھے میری سانس رکتی محسوس ہو رہی تھی، جو اب اذان کی آواز سنتے ہی بحال ہونے لگی۔ میں اس قدر خوفزدہ تھا کہ اب میں قبر کے اندر خود اذان کے الفاظ بلند آواز سے دوہرا رہا تھا۔ اذان کے مکمل ہوتے ہی میں نے ہمت کر کے باہر نکلنے کی کوشش کی اور پھر کامیاب ہوا، لیکن باہر ابھی بھی اندھیرا تھا۔ یہ غالباً تہجد کی اذان تھی۔ قبرستان کی خاموشی اور قبرستان کا منظر مجھے وحشت ناک لگ رہا تھا۔ میں نے وہاں سے اذان کی آواز کا سمت کا تعین کیا اور اسی جانب دوڑ پڑا۔ کافی دیر کے بعد مجھے سامنے ایک چھوٹا سا نال نظر آیا۔ دل میں سوچ رہا تھا کہ یا خدا یہ مسجد ہی ہو۔ خدا خدا کر کے میں اس مینار کے پاس پہنچ گیا اور میرا اندازہ درست نکلا۔ وہ ایک چھوٹی سی مسجد تھی جس کے کچھ فاصلے پر کچھ کچے گھر بنے ہوئے تھے۔ میں نے سب نظر انداز کر کے مسجد کے اندر کا رخ کیا۔ ایک گہری نظر سے مسجد کے اندرونی حصے کا جائزہ لیا۔ مسجد کے چاروں کونوں میں صرف چراغ جل رہے تھے۔ انہی کی روشنی میں دیکھا کہ مسجد مٹی کی بنی ہوئی ہے اور اندر میرے علاوہ کوئی بھی نہ تھا۔ میں نے لباس صاف کیا، وضو کے لیے جگہ تلاش کی جو ایک ہاتھ والے نلکے کی شکل میں مل گئی تھی۔ وضو کیا اور کرتے ہی رب کے حضور سیدھا سجدے میں چلا گیا۔ مجھے نہیں پتا وہ کون سی نماز کا وقت تھا، میں بس سجدے میں تھا اور روئے چلا جا رہا تھا، ہچکیاں سے لے کر رو رہا تھا۔ اسی دوران کسی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور ایک آواز آئی، بیٹا کیا بات ہے؟ میں نے سر اٹھایا، سامنے ایک پرسکون چہرے والے بزرگ کو دیکھا۔ وہ پوچھنے لگے، بیٹا تم مسافر ہو؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ انہوں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بتایا کہ میں اس مسجد کا مؤذن ہوں اور امام ہوں۔ میں ان کے گلے لگ گیا اور پھر رونے لگ گیا۔ وہ مجھے تھپکی دیتے ہوئے پوچھنے لگے، کیا بات ہے بیٹا، کیوں رو رہے ہو؟ میں نے انہیں مختصر سا سارا واقعہ سنایا۔
انہوں نے مجھ سے میرا اور میری والدہ کا نام پوچھا۔ میرے بتانے پر وہ آنکھیں بند کر کے کچھ دیر خاموش رہے اور پھر جواب دیا کہ بیٹا، اس سارے معاملے کے بہت سے پہلو ہیں۔ سب سے پہلے تو جان لو کہ کچھ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ غور سے سنو، وہ سب جنات تھے لیکن مسلمان جنات تھے۔ اگر ہم نماز اور قرآن سے دور ہیں تو ہم تقریباً مردہ ہی ہیں۔ اور وہ تفصیل سے بیان کیے جا رہے تھے کہ سب سے پہلے جو مجھے نظر آیا وہ میرا نفس تھا، یعنی ہم اپنے دشمن خود ہیں۔ دوسرا جو لالٹین کی مدھم روشنی تھی وہ تمہارا ایمان تھا، جو غفلت کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکا ہے۔ اور جنازہ گاہ کو عیدگاہ سمجھنا ایسا ہی ہے۔ تم دنیا کی ہمیشہ کی زندگی کے دھوکے میں رہو گے اور ایک دن تمہارا جنازہ بھی بڑھا دیا جائے گا۔ آخری جو تمہیں دفنانے کا عمل تھا اس پر بھی تمہارے اپنے اعمال ہوں گے۔ چاہے تو نماز و قرآن کو چھوڑ کر خود کو زندہ مردہ بنائے رکھو، یہ عبادت کے ذریعے اللہ سے ناطہ جوڑے رکھو۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ سب اللہ کی جانب سے مجھے تنبیہ تھی کہ سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ میں سنتے ہی پھر سے سجدے میں چلا گیا۔ میرے منہ سے ایک لفظ بھی نکل نہیں پا رہا تھا، بس دل میں خدا سے معافی مانگتا رہا۔ کافی لمبے سجدے کے بعد سر اٹھایا تو میرے آس پاس کوئی بھی نہ تھا۔ میں مسجد کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا اور کلمہ پڑھتا رہا۔ کچھ دیر بعد ایک شخص لاٹھی کے سہارے چلتا مسجد کے اندر آیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی چونک گیا اور وہیں کھڑے کھڑے زور سے اپنی پکڑی ہوئی لاٹھی کو زمین پر مارا اور بولا، فجر کی اذان پڑھو۔ اور یہ کہتے ہی وہ واپس چلا گیا۔ اس کے لہجے سے صاف ظاہر تھا کہ اس کو میرا یہاں ہونا ناگوار گزرا۔ وہ جس تیزی سے آیا تھا اسی تیزی سے واپس چلا گیا۔ میں نے ڈھارس باندھ کر ہمت کر کے اٹھا اور اپنے آپ سے پوچھ رہا تھا کہ میں اور اذان، بمشکل اذان کے الفاظ ذہن میں دہرائے اور مسجد کے اندر مٹی کے بنے محراب میں کھڑا ہو کر اپنی زندگی میں پہلی بار اذان پڑھ رہا تھا۔ بمشکل اذان کے الفاظ ذہن میں دہراتے ہوئے مسجد کے اندر مٹی کے بنے محراب میں کھڑا ہو کر اپنی زندگی میں پہلی بار اذان پڑھ رہا تھا۔ اذان مکمل کرتے ہی میں اسی جگہ بیٹھ گیا اور میں بے یقینی کی کیفیت میں تھا کہ میں نے اذان مکمل پڑھ لی۔ کچھ ٹائم گزرنے پر مجھے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے بیٹھے بیٹھے مسجد کے بیرونی جانب دیکھا تو بہت سے لوگ مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ وہ سب بزرگ تھے، سروں پر امام باندھے۔ وہ غالباً 10 سے 11 لوگ تھے۔ ان میں سے ایک نہایت امت پڑی اور پھر سب سے میری جانب دیکھنے لگے۔ یہ سب اتنا جلدی ہوا کہ میں سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ اسی دوران ان میں سے ایک بزرگ نے کہا کہ امامت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یہ وہی شخص تھا جو لاٹھی کے سہارے مسجد میں آیا تھا اور میں حیرت زدہ تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ میں نے جیسے ہی کچھ بولنا چاہا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روکتے ہوئے کہا کہ ہمارے قبیلے کی روایت ہے جو پہلے مسجد میں داخل ہوگا وہی اذان دے گا اور وہی امامت کروائے گا۔ آج آپ پہلے آ گئے، یہ شرف آپ کو ملا ہے، مبارک ہو۔ ایک اندیکھی سی طاقت کے زیر اثر میں کھڑا ہو گیا۔ میرا ذہن معاف تھا۔ میں نے تکبیر پڑھی اور ہاتھ باندھے قرات پڑھنے لگا۔ میں قرآن کی وہ صورتیں پڑھ رہا تھا جو مجھے یاد بھی نہ تھیں، کیسے منہ سے تلاوت نکلے جا رہی تھی۔ رکعت مکمل کرتے ہی دائیں جانب سلام پھیرا۔ جیسے ہی بائیں جانب سلام پھیرا مسجد میں خوب اندھیرا چھا گیا۔ سلام پھیرتے ہی چراغ بجھ گئے۔ میں فوراً پیچھے مڑا اور مڑتے ہی دیکھا پیچھے کوئی بھی نہ تھا۔ میں شدید خوف سے کانپ کر رہ گیا۔ میرا دل ڈوبے جا رہا تھا۔ اسی دوران مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی اور میں ایک جانب لڑک گیا۔ پھر پرندوں کے چہچہانے سے میری آنکھ کھلی۔ میں یک لخت اٹھ کھڑا ہوا، تیزی سے ارد گرد دیکھنے لگا۔ صبح ہو چکی تھی اور میں ایک درخت کے نیچے تھا۔ میرے آس پاس بے شمار درخت تھے۔ نظریں دہراتے ہی میری نظر ایک چیز پر جا کر رک گئی۔ وہ ایک ہاتھ سے چلانے والا نلکا تھا اور میں پہچان گیا یہ وہی تھا جہاں کل رات میں نے وضو کیا تھا، لیکن اب یہاں نہ کوئی گھر تھا اور نہ کوئی مسجد۔ میں یہ سوچ کر کانپ کر رہ گیا کہ وہ سب کے سب جنات تھے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل بلال اسلامک سٹوری کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔